الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم ناظرین، پروگرام ارکان اسلام کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست کا بھی موضوع ہے حج، کیونکہ حج کا کچھ حصہ باقی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. پہلے بات وہاں ختم ہوئی تھی کہ عرفہ کی شام جب سورج غروب ہو گیا تب وہاں سے نکلے، تو اب جائیں گے کہاں؟ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے مزدلفہ آنے کی. سورج وہاں غروب ہو چکا ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے، لیکن ایک حاجی وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھتا بلکہ وہاں سے مزدلفہ چلا آتا ہے. میں یہ تمام باتیں صحیح مسلم کی وہی لمبی حدیث کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں جو حدیث نمبر 1218 ہے. حاجی مزدلفہ چلا آتا ہے، وہاں آنے کے بعد عشاء کے وقت مغرب کی نماز ملا کے پڑھتا ہے، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت. مزدلفہ میں آنے کے بعد آدمی کو یہ تصور کرے اور یہ سوچے کہ عشاء کی نماز کے بعد تو میں تہجد کی نماز میں لگا رہوں گا، کیونکہ میں نے کافی پیسے خرچ کیے ہیں، تب حج کرنے کے لیے آئے ہیں. پوچھنا چاہوں گا کیا اس کا ایسا کرنا صحیح ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں تہجد کی نماز کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ آپ نے سو کر گزارا ہے. آدمی سو جائے، آرام کرے، صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد موقع ملا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے. فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 198، کہ اللہ تعالیٰ کو مشعر حرام کے پاس زیادہ یاد کرو. مشعر حرام مزدلفہ کے اندر ایک مسجد ہی بنی ہوئی ہے، مشعر حرام کے نام کی ایک مسجد ہی ہے. آدمی زیادہ سے زیادہ اللہ کو وہاں یاد کرے. جب فجر کی نماز ہو جائے اور سورج نہ نکلے، نکلنے سے پہلے ہی آدمی مزدلفہ چھوڑ کر منی چلا جائے 10ویں تاریخ کو. لیکن جو بوڑھی عورت ہے، جو بوڑھے مرد ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے، بچے لوگ ہیں، تو وہ رات ہی میں مزدلفہ چھوڑ کر منی جا سکتے ہیں. منی پہنچے، منی کی 10ویں تاریخ ہے، منی کے اندر 10ویں تاریخ ہے. آدمی احرام میں ہے، تلبیہ وہی پکار رہا ہے بار بار، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ بہت اہم ہے. حاضر ہیں اے اللہ، ہم حاضر ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریف و نعمت تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. سب سے اہم حج میں یہی چیز ہے کہ آدمی تلبیہ زیادہ زور سے پکارے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 2924. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عمل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحج والثج، کہ تلبیہ پکارنا اور قربانی کرنا. تلبیہ وہی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آدمی نے یہ تلبیہ شروع کیا تھا جس وقت وہ احرام باندھا تھا میقات سے. آج تلبیہ کی ختم کرنے کا وقت آ گیا. اس تاریخ کو وقت آیا، یہ 10ویں تاریخ کو. اس نے کنکری ماری، کس کو؟ بڑے جمرہ کو. 7 کنکری ماری، اللہ اکبر کہہ کے کنکری ماری 7 مرتبہ. اور کنکری بھی کافی چھوٹی چھوٹی ہونی چاہیے. افسوس تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بڑے بڑے پتھر استعمال کرتے ہیں جو کہ صحیح نہیں. کنکری اگر مل سکے تو آدمی مزدلفہ سے اپنے ساتھ لے لے، اور اگر نہ ملے تو جہاں بھی ملے وہاں سے لے لے. 7 کنکری بالکل دانے کی مانند ہونی چاہیے. اللہ اکبر کہہ کر بڑے جمرہ کو 7 کنکری مار لے. اب اس کے بعد سے تلبیہ اس کا ختم ہو گیا. وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی جو پکار لگا رہا تھا وہ پکار بند ہو گئی. 10ویں تاریخ کو
ایک ہی جمرہ کو کنکری مارنی ہے. اس کے بعد اور بھی کام ہے. آدمی ترتیب کے ساتھ کرنا چاہے یا بغیر ترتیب کے کرنا چاہے کوئی حرج کی بات نہیں. اس کے بعد چاہے تو وہ قربانی کرے. قربانی حج تمتع کرنے والوں کے لیے، قربانی حج قران کرنے والوں کے لیے ہے، قربانی حج افراد کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. قربانی کر لیا لیکن ابھی تک بیوی سے جمع نہیں کر سکتا، مل نہیں سکتا. اس کا احرام تو نکل گیا ہے. جب وہ جائے گا طواف حج کرے گا، صحیح کرے گا، تو اس کے بعد بیوی بھی حلال ہو گئی. کیونکہ طواف حج کا ایک رکن ہے. اگر کوئی آدمی طواف حج نہیں کرتا، صحیح نہیں کرتا، 7 چکر نہیں لگاتا، طواف نہیں کرتا، تو اس کا حج نہیں ہوگا. اگر موقع ملا 10ویں تاریخ کو تو آدمی جائے طواف حج کرے. طواف شروع کرے. کہاں سے شروع کرے گا؟ حجر اسود سے، جو کالا پتھر ہے وہاں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، اس لیے لوگ وہاں سے شروع کرتے. بسم اللہ اللہ اکبر. موقع مل گیا تو آدمی بوسہ لے، نہیں موقع ملا تو ہاتھ ہی سے چھو لے، نہیں موقع ملا تو اشارہ ہی کر لے. لیکن کسی کو دھکا دے کر مارنا، چومنے کے لیے بھیڑ لگانا، لوگوں کو تکلیف دینا، یہ سنت کے خلاف ہے، صحیح نہیں. لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ چومنے کے چکر میں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے. جس نے بھی بوسہ لے لیا قیامت کے دن وہ پتھر گواہی دے گا. یہ پتھر پہلے تھا سفید، لیکن بعد میں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، چومنے کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا. یہ آسمان سے اتارا گیا پتھر ہے، جنت کا یہ پتھر ہے. وہاں سے آدمی طواف شروع کرے. طواف 7 مرتبہ ہے. طواف وضو میں کرے. حائضہ عورت جو حیض سے ہے وہ طواف نہیں کر سکتی. طواف کے علاوہ وہ عرفات میں بھی ٹھہر سکتی ہے، مزدلفہ میں ٹھہر سکتی ہے، مینا میں ٹھہر سکتی ہے. طواف نہیں کر سکتی، صحیح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. نماز بھی نہیں پڑھے گی کیونکہ اس درمیان نماز بھی نہیں ہوتی. وہ رکی رہے گی کیونکہ اس کا طواف حج نہیں ہوا ہے. کچھ علماء نے کہا، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے، کہ اگر وہ حیض سے ہے اور اگر اس کے جانے کا ٹھکانہ ہو گیا ہے، سواری پہلے سے متعین ہے، تو وہ کیا کرے؟ طواف کر لے اسی حالت میں اور اس کا دم دے دے. اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ نہیں، اسے رکنا چاہیے، کیونکہ حیض کی حالت میں جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ پاک نہیں ہوتی، تو وہ طواف کیسے کر سکتی ہے؟ طواف تو بالکل نماز کی طرح ہے. فرق اتنا ہے کہ نماز میں ہم بات نہیں کر سکتے اور طواف میں ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو طواف کے لیے بھی شرط ہے. 7 چکر لگائے. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کی آگ سے بچا. 7 چکر کے لیے الگ الگ کوئی دعا نہیں ہے. جو لوگ مختلف دعائیں پڑھتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آدمی قرآن کی تلاوت کرے، دوسرے اور ذکر و اذکار میں لگا رہے، کوئی حرج کی بات نہیں. طواف کر لیا. اب طواف کے بعد وہ آ رہا ہے، کہاں جائے گا؟ صفا پر چڑھے گا صحیح کرنے کے لیے. صفا سے مروہ کی طرف 1 چکر، پھر مروہ سے صفا کی طرف 2 چکر. اس طرح سے اسے 7 چکر لگانے ہیں. صفا پر گیا اور پڑھا ابدأ بما بدأ اللہ بہ. پہلے تو یہ پڑھے گا جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 158، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. یہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ آیت پڑھ لے. پھر اس کے بعد پڑھے ابدأ بما بدأ اللہ بہ. میں شروع کرتا ہوں وہاں سے جہاں سے اللہ نے شروع کیا. پھر 3 مرتبہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور قبلہ رخ ہو کر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے تعریف ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا. ونصر عبدہ، اور اس نے اپنے بندے کی مدد کی. وہزم الاحزاب وحدہ، اور تنے تنا اس نے لشکروں کو شکست دے دی. آدمی یہ دعا پڑھے اور جو دعا مانگنا چاہے وہ مانگ سکتا، اس میں حرج کی کوئی بات نہیں. اب چلے مروہ کی طرف. صفا و مروہ پہاڑ کا نام ہے. یہ یادگار ہے مائی ہاجرہ علیہا الصلاۃ والسلام کی کہ وہ اپنے پیاسے بیٹے اسماعیل
کو پانی پلانے کے لیے کس طریقے سے بے قرار تھی، کبھی صفا پہاڑ پر چڑھتی ہے تو کبھی مروہ پہاڑ پر، اور کہیں سے کچھ سراب نظر آ جاتا ہے، پانی کا کچھ یہ چیز نظر آتی ہے تو وہ بھاگنے لگتی ہے شاید کہ وہ پانی مل جائے، لیکن وہ پانی تو ہے نہیں۔ آدمی اب مروہ کی طرف چلے، راستے میں وہاں لائٹ جو لگی ہوئی ہے درمیان میں تھوڑا تیز قدم چلے، تو یہ تیز قدم مرد چلیں گے، عورتیں نہیں چلے گی، خاص جگہ ہے۔ اب مروہ میں پہنچ گئے، مروہ میں پہنچنے کے بعد یہی دعا پڑھنی ہے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے، پھر دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ 3 مرتبہ دعا مانگ لے، قبلہ رخ ہو کر پھر وہاں سے چلے، آئے صفا، پھر صفا سے مروہ جائے، پھر مروہ سے صفا آئے، اس طریقے سے وہ 7 چکر لگائے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صفا سے آدمی مروہ جائے پھر مروہ سے صفا آئے تو 1 چکر ہوگا، یہ اس کی بھول ہے۔ صفا سے مروہ 1 چکر اور مروہ سے صفا دوسرا چکر۔ پھر اس کے بعد آدمی کے لیے اب بیوی بھی حلال ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے بال بھی اب کٹوا لیے، قربانی بھی اس نے کر لی۔ اب وہ کیا کرے گا؟ 10ویں تاریخ کی جو رات ہے وہ رات مینا میں جا کر گزارے گا، جبکہ مکہ کے اندر اگر وہ گزارتا ہے تو اسے ثواب ملے گا 1 لاکھ نماز کا، لیکن 1 لاکھ نماز کی اہمیت نہیں ہے، یہاں اہمیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی کہ وہ مینا میں ٹھہرتا ہے جہاں کچھ بھی نماز کا ثواب نہیں ہے، لیکن رات وہاں گزارتا ہے۔ رات گزار لیا اور 11 ذی الحجہ ہو گئی، آج سمجھ لیجئے 11 ذی الحجہ مثال کے طور پر، تیر و جمرات پر کنکری مارنی ہے اسے۔ پہلے چھوٹے کو مارے 7 کنکری اللہ اکبر کہا کے، پھر بیچ والے کو 7 کنکری اللہ اکبر کہا کے، پھر بڑے والے کو 7 کنکری اللہ اکبر کہا کے۔ آج کی رات بھی یعنی گویا کہ 11 تاریخ گزر گئی، 11 تاریخ گزرنے کے بعد آدمی رات گزارے، کہاں رات گزارے؟ مینا کے اندر ہی، وہ یہاں مکہ نہیں آ سکتا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، پھر ملیں گے تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ دیکھتے رہیے پروگرام ارکان اسلام۔ محترم ناظرین، دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام ارکان اسلام میں۔ سلسلہ جاری تھا حج کا، یہاں سے دوبارہ پھر سلسلہ چالو ہوگا کہ 11ویں تاریخ کو بھی ہمیں رات کہاں گزارنی ہے؟ مینا کے اندر، حرم میں آ کر نہیں گزار سکتے۔ 11 تاریخ بھی ختم ہو گئی، سمجھ لیجئے کہ آج 12 تاریخ ہے۔ آج کون کون سے کام کرنے ہیں 12 تاریخ کو؟ وہی کام کرنا ہے کہ تینوں جمرات کو کنکری مارنی ہے، وہ بھی کب؟ زوال کے بعد۔ 11 تاریخ کو بھی زوال کے بعد اور 12 تاریخ کو بھی زوال کے بعد، جب سورج ڈھلنے کے قریب آ جائے، لگ بھگ 12 بجے کے بعد، زوال کے بعد۔ پہلے چھوٹے کو مارے 7 کنکری اللہ اکبر کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا کہ 7 کنکری مارے، دوسرے کو جو درمیانی ہے اس کو 7 کنکری مارے، دونوں کے درمیان بھی وہ دعا کرنا چاہے تو دعا کر سکتا ہے، تیسرے کو بھی وہ 7 کنکری مارے، چھوٹی چھوٹی کنکری ہونی چاہیے۔ 12 تاریخ بھی اب گزر رہی ہے، اگر کسی کو جاننا ہے مینا چھوڑ کر تو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے ہی وہ مینا چھوڑ دے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 203۔ کہ جو جلدی جانا چاہتا ہے وہ بھی چلا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جو رکنا چاہتا ہے تو 13ویں تاریخ تک رکے۔ 12 تاریخ گزر گئی، اب 13ویں ذی الحجہ ہے، رات مینا میں گزارے گا۔ سمجھ لیجیے آج 13 ذی الحجہ ہے، آج بھی وہی کام کرنا ہے۔ زوال کے بعد پہلے سب سے چھوٹے کو کنکری مارا جائے 7 کنکری، درمیانی کو 7 کنکری اور اس کے بعد بڑے کو 7 کنکری۔ حج اس طریقے سے 6 دن میں مکمل ہو گیا۔ مدینہ جانا حج کا رکن نہیں ہے۔ ہمارے درمیان جو تصور پایا جاتا ہے کہ اگر مدینہ میں جا کر ہم نے 40 وقت کی نماز نہیں پڑھی، نبی کے قبر کی زیارت نہیں کی تو ہمارا حج ہوا ہی نہیں، اتنی محنت سے آئے تھے اور حج بیکار کر کے جا رہے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حج تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے، اگر وہ رکن ہوتا تو اس زمانے میں تو نبی تھے نہیں، پہلے سے بھی حج چلا آ رہا ہے، تو حج کا رکن نہیں ہے۔ جہاں تک مدینہ جانے کی بات ہے تو مدینے کی فضیلت ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اور مدینہ میں بھی فضیلت ہے مسجد نبوی کی، نبی کے قبر کی فضیلت نہیں۔ بھائی نبی کی قبر تو مسجد نبوی سے الگ ہے،
نبی کی قبر مائی عائشہ کا گھر ہے جو اس وقت مسجد نبوی میں نہیں تھا، ابھی اس کی حفاظت کے لیے مسجد نبوی میں ضم کر دیا گیا، ملا دیا گیا ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1394 کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا 1000 نماز کے برابر ہے مسجد حرام کے علاوہ، کیونکہ مسجد حرام کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، جو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 406 کتاب اقامت الصلاوات کتاب نمبر 5۔ مسجد حرام کے اندر ایک وقت کی نماز پڑھنا 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ جہاں تک مسجد نبوی میں 40 وقت کی نماز کی بات ہے تو اس سلسلے کی ایک ضعیف حدیث ہے، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 155، جس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ من صلی فی مسجد 40 صلاۃ لا تفوتہ صلاۃ کتبت لہ براءۃ من النار ونجاۃ من العذاب وبری من النفاق، کہ اگر کوئی آدمی میری اس مسجد میں 40 وقت کی نماز پڑھا، اس کی ایک بھی نماز فوت نہیں ہوئی، تو کیا ہوگا؟ وہ جہنم کی آگ سے نجات پا جائے گا، نفاق سے دور ہو جائے گا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب سلسلہ ضعیفہ میں ذکر کرتے ترجمہ نمبر 364 میں نبیت بن عمر نامی ایک راوی ضعیف ہے، اس لیے اس حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کے مقابلے میں ایک صحیح حدیث ہے جو سنن ترمذی کے اندر ہے، حدیث نمبر 241 کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، جو اللہ کے لیے 40 دن تک نماز پڑھے گا اور پہلی تکبیر کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے دور کر دے گا اور جہنم سے اس کو آزاد کر دے گا۔ تو 40 دن کا تذکرہ ہے، نہ کہ 40 نماز کا، 40 دن کا تذکرہ، 40 نماز کا نہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہاں گیا نبی کے قبر کی زیارت نہیں کی تو ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، اس میں ایک راوی ہے نعمان بن شبیل، امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں ترجمہ نمبر 9102 میں کہا، موضوع یہ آدمی نے جو حدیث بتائی یہ حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی جو حج بیت اللہ کرے اور نبی کے قبر کی زیارت نہ کرے وہ آدمی نے ظلم کیا، یہ حدیث موضوع ہے، گڑی ہوئی ہے، صحیح نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عقائد الجلیلہ کے صفحہ نمبر 57 پہ کہا، وہ احادیث زیارت قبر صلی اللہ علیہ وسلم کلھا موضوع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر زیارت کے سلسلے میں جتنے بھی حدیثیں ہیں تمام کی تمام موضوع ہے۔ آپ ذرا غور کرتے جائیے، میں چند اصلاحات کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے درمیان یہ مشہور ہے کہ جب عرفہ کا دن پڑے، جمعہ کا دن، تو لوگ کہتے ہیں آج بڑا حج ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت حدیث نمبر 1945 کہ ہر حج بڑا حج ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 10ویں ذی الحجہ کے بارے میں کہ آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا قربانی کا دن ہے، تو نبی نے کہا یہ تو بڑا دن ہے۔ تو ہر حج میں قربانی کا دن آتا ہے تو ہر حج بڑا حج ہوتا ہے، کیونکہ عرب کے درمیان یہ مشہور تھا کہ وہ لوگ عمرہ کو چھوٹا حج کہتے تھے، اس لیے اس حج کو بڑا حج کہتے ہیں۔ تو اس جمعہ کا تصور پیدا ہو جانا کہ اگر جمعہ کے دن عرفہ کا دن آ گیا تو بڑا حج ہے، تو یہ غلط ہے۔ لوگوں کے درمیان یہ بھی تصور پایا جاتا ہے چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ، بڑا عمرہ مطلب میقات سے احرام باندھ کے گئے تو بڑا عمرہ، چھوٹا عمرہ مطلب مسجد تنعیم جس کو مسجد عائشہ کہتے وہاں سے بار بار احرام باندھ کے جاتے اور لوگوں کے نام پر لوگ عمرے کرتے، صحیح نہیں ہے یہ۔ مائی عائشہ وہاں سے کیوں گئی تھی؟ اس لیے گئی تھی کہ ان کو حیض آ گیا تھا، انہوں نے طواف نہیں کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ جاؤ وہاں سے احرام باندھ لو اور پھر چلی آؤ اور طواف کر لو۔ نبی نے صرف 4 ہی عمرہ کیا ہے، اگر بار بار وہاں سے عمرہ کرنا صحیح ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عمرے کر لیے ہوتے۔ اس لیے جو لوگ مسجد تنعیم سے احرام باندھ کر عمرہ کرتے ہیں ان کا عمرہ صحیح نہیں ہوگا۔ لوگوں کے درمیان یہ بھی مشہور ہے، کیا مشہور ہے؟ کہ ہم شیطان کو کنکری مارتے ہیں۔ اس لیے آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ لوگ جوتے چپل سے مارتے اور گالیاں دے دے کے مارتے، گویا کہ شیطان سمجھ کے مار رہے ہیں۔ ایسا شیطان کا کچھ بھی تصور نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا اس لیے مار رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کیا کہتے ہیں روضہ شریفہ، روضہ شریفہ نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ شریفہ ہے، یعنی کمرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا، وہ روضہ نہیں ہے، یعنی جنت کی کیاری نہیں۔ جنت کی کیاری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے درمیان ہے، جو صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 1888 ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ لوگوں نے جو تصور کر رکھا ہے کہ ہم شیطان کو کنکری مار رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا اس لیے مار رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو شیطان کا واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی محل نظر ہے۔
شیطان کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی محل نظر ہے، وہ صحیح ہے کہ نہیں اس میں بھی شک ہے۔ حج پہ جانے سے بڑا فائدہ ہے، دینی فائدہ، دنیاوی فائدہ، ہر طریقے کا فائدہ ہے۔ حج تو ہمیں توحید کی تعلیم دیتا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہر جگہ توحید کا نعرہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ طواف شروع کیا، وہاں بھی بسم اللہ اللہ اکبر۔ صفا مروہ پہ گئے، وہاں بھی اللہ اکبر، اللہ ہی کا نعرہ ہے، ہر طرف اللہ ہی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ 8ویں ذی الحجہ کو ہم مکہ میں نہیں رہیں گے بلکہ مینا جائیں گے، جبکہ مکہ میں رہنے کا ثواب، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور مینا میں ٹھہرنے کا ثواب، وہاں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے ہی نہیں، لیکن نبی کی سنت میں وہاں جاتے ہیں، نبی کے طریقے پر عمل کرتے وہاں جاتے ہیں۔ مزدلفہ میں رات گزار رہے ہیں، ہم تہجد پڑھ سکتے بھائی، اتنا پیسہ خرچ کر گئے ہیں، لیکن نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ حجر اسود کو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن آدمی اس کو بوسہ دیتا ہے، چھوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کتاب الحج کتاب نمبر 15، کہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں تجھ کو بوسہ دے رہا ہوں، نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں نبی کو بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ حج کرنے کا بڑا فائدہ ہے، سالانہ کانفرنس ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے، وہاں سے کھجور لاتے، زمزم لاتے، مصلی لاتے، جائے نماز لاتے، لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، قربانی کے گوشت تقسیم کر رہے ہیں۔ سورہ سورہ نمبر 22 آیت نمبر 28۔ اور دینی اعتبار سے بھی تو فائدہ ہے ہی۔ صحیح بخاری کتاب الحج حدیث نمبر 1521 کہ جو اللہ کے لیے حج کیا، غلط کام نہیں کیا، گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ جو مال اس نے لگایا ہے اللہ کے پاس وہ مال پانے والا ہے۔ یہاں آنے کے بعد وہ شکوے شکایت نہ کرے، میں نے اتنی تکلیف اٹھائی، بالکل نہیں۔ اللہ کا رحم و کرم ہوا کہ اللہ نے اس کو توفیق دی، وہ حج کے لیے گیا۔ آدمی صبر کرے تو اسے بہت ساری چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ وہاں دیکھیے کیا کالے کیا گورے، کیا امیر کیا غریب، سب ایک ہی لباس میں نظر آتے ہیں۔ اسلام دنیا کا وہ مذہب ہے جو سب کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، اگر بادشاہ بھی ہے تو وہی لباس میں، فقیر بھی ہے تو وہی لباس میں۔ کون سا لباس؟ سفید لباس، ایک اوڑھے ہوئے اور ایک پہنے ہوئے ہیں، ہر آدمی اسی لباس میں نظر آ رہا ہے۔ اس سے بڑا اتحاد و اتفاق کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ اس سے زیادہ مساوات اور اخوت کی تعلیم کس دھرم میں ہمیں مل سکتی ہے؟ یہاں کوئی نہ کالا ہے نہ گورا ہے۔ تو یہ حج کی جو تمام باتیں ہمیں بتائی گئی یہ کافی اہم تھی۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کو تو توفیق دے چکا ہے اسے بار بار توفیق دے، اور اللہ جس کو ابھی نصیب نہ ہوا تو اسے تو موقع عطا فرما دے، اللہ اس کے لیے کوئی راستے نکال دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ارکان اسلام کی یہ سیریز یہاں ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔